وہ دانتوں سے چباتے رہتے ہیں، اپنے دانتوں کو رگڑ رہتے ہیں، یہ بھی ایک روحانی مرض، اس بھی میں نے تذکرہ اس کتاب میں کیا ہے۔ اور بعض کو کثر اٹھا کے اثرات بچوں پہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ جن خواتین کے ساتھ کچھ اثرات بد کی تاثیر ہوتی ہے، وہ جب ایسے بچوں سے ملتی ہیں تو ان کے اندر اٹھراء کی کثر کی کیفیت بچوں کو پوزیس کر لیتی ہے۔ اس میں بھی بچہ پھر بیمار پڑ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، پریشان حال، والدین بھی پریشان ہوتے ہیں، مختلف ڈاکٹر حضرات کے پاس جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ بچے کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ بھی نیگیٹو فورسز اور ویوز کی کیفیت ہوتی ہے جو بچوں کو پوزیسڈ کر کے ان کے اندر یہ کیفیت برپا کر دیتی ہے۔ اسی طرح سوڑے کا مرض جو ہے، یہ سوکڑا بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ اس سے بھی بعض یہ بھی اٹھراء کی کثر کے لوگ جو ہیں، جن کو اٹھراء ہوتا ہے، ان کی وجہ سے بچوں میں یہ کثر ہوتی ہے۔ ایک کیس میں نے دیکھا جس میں ایک بچے کو دیکھا، اسے سوکڑا تھا، اس کا عمل کر کے دیا تو نزدیک انار کا ایک پودا تھا، وہ انار کا پودا سوکھنا شروع ہو گیا کثر اٹھراء سے۔ تو 7 دن بعد اس کے مالک نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ میرا پودا جو ہے یہ سوکھنا شروع ہو گیا ہے، انار سوکھ گئے ہیں، تو اسے ذرا کیے گا۔ تو میں نے قرآن کریم کی برکت سے پڑا ہوا پانی جو قرآن کریم قرآنی آیات کا اس کے اندر اس انار کے پودے میں ڈایا، جب اسے پانی ڈالا اور اسے قرآن کریم کی آیات اس کے گرد باندھی تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ پودا جو ہے انار کا پودا ہرا بھرا ہو گیا، سرسبز ہو گیا۔ یہ اٹھراء کی کیفیت یہ پودوں پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، انسانوں پہ تو کیا، پودوں پہ بھی اس کی کیفیت۔ جی آپ ہمارے ساتھ ایک کال ہے ڈاکٹر صاحب، پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہیلو ہیلو السلام علیکم۔ لگتا ہے میں شاید کال ڈراپ ہو گئی، ہمیں آواز نہیں چلے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سوری آپ کو ہم نے ڈسٹرب کیا تھی، آپ ہمیں بتایا تھے کہ جو یہ پودے پہ بھی اثر ہے، پودوں پہ بھی اثر ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ امراض جو ہیں انسانوں بچوں کی بجائے بچوں سے جب اس کا اتار ہوتا ہے تو بعض اوقات پودے سو جاتے ہیں، اس میں پھر اس کا حل قرآن کریم کی برکت سے پودے بھی سرسبز ہو جاتے ہیں جب اس قسم کی امراض لاحق ہوتی ہیں۔ اور بچوں کی نیند کا کم آنا یہ بھی روحانی مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات بچے سوتے نہیں، والدین پریشان کرتے ہیں، والدین نے سونا ہوتا ہے لیکن بچے جاگ رہے ہیں، تو ایسی کیفیت بھی بعض اوقات، اس کا تذکرہ میں نے اس کتاب میں کیا ہے۔ کسی بھی منفی مرکز سے بھی اثرات بعض اوقات لگ جاتے ہیں بچوں کو، جہاں پہ جادو ٹونا کے اثرات ہوں اور جہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو علم کر رہے ہوں اور غلط قسم کا علم کر رہے ہوں، تو اس جگہ سے بھی بچوں کو یہ اثرات بد کی تاثیر مل جاتی ہے۔ اس کا تذکرہ میں نے اس کتاب نفسیاتی اور روحانی افکار و حیات میں کیا ہے۔ تو اسی طرح ایک دوسرے سے بھی یہ کیفیت لگ جاتی ہے، بعض لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے اٹھراء کی کیفیت یا کچھ امراض ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے پھر یہ کچھ کیفیات بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ بچوں کا دودھ کم پینا یا بالکل نہ پینا، بعض اوقات ایسی بچوں میں علامات پائی جاتی ہیں کہ وہ دودھ نہیں پیتے، حالانکہ پی رہے ہوتے ہیں، ایز اے سڈن ایسا ہوتا ہے کہ وہ دودھ پینا بند کر دیتے ہیں، یا ماں کا دودھ نہیں پیتے یا فیڈر نہیں لیتے۔ اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایکچولی نیگیٹو جو اسپرچل ویوز ہوتی ہیں ان کا بچے پہ حملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی کیفیت جو ہے وہ اس قسم ہو جاتی ہے کہ وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، دودھ پینا بالکل پسند نہیں کرتے، بلکہ دودھ پلایا جائے تو مزید رونے کی کیفیت ان میں آ جاتی ہے۔ سوتے میں جنبش یا موومنٹ جو تھر تھراہٹ ہوتی ہے، بچے کو بعض اوقات سوتے میں تھر تھراہٹ کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس سے بھی یہ بھی ایک روحانی مسئلہ آتا ہے۔ اور سوتے میں بعض اوقات پیشاب کا نکل جانا، بستر پہ بعض بچے جو ہیں وہ پیشاب کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی یہ بھی ایکچولی روحانی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کا علاج بھی بڑا آسان طریقے سے قرآن کریم کی برکت سے ممکن ہے۔ اسی طرح نیند کی حالت میں بعض بچے چلنا شروع کر دیں، وہ والدین کے ساتھ یا اپنے بیڈ روم میں سوتے ہوئے وہ دروازہ کھول کے باہر بعض اوقات نکل جاتے ہیں یا اپنے ہی گھر میں پھرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی ہوش نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک پوزیسڈ کنڈیشن ہوتی ہے، یہ بھی اثرات
بد کی تاثیر ہوتی ہے جو بچوں کو اس طریقے سے کر لیتی ہے. بستر سے گر جانا، بعض ایسے کیسز بھی دیکھنے میں آئے کہ بچے جو ہیں اپنے بستر سے گر جاتے ہیں جو بیڈ پر سوئے ہوتے ہیں، یا اپنا بستر چھوڑ دیتے ہیں عام اگر زمین پہ لیٹے ہوں. تو یہ کیفیات بھی کچھ بچوں میں پائی جاتی ہیں. سوری ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو دوبارہ پھر ڈسٹرب کیا. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی میں نیلا بول رہی ہوں نیدرلینڈ. جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، آپ بالکل بھی آپ ذرا تیز بولیں گی. جی انیلا بول رہی ہوں جی نیدرلینڈ سے. جی تو مجھے ڈاکٹر سے پوچھنا تھا اپنے بارے میں، اپنے ہسبینڈ کے بارے میں. جی جی ہماری شادی کو 3-4 سال ہوتا ہے، ہمارا کوئی ابھی بیبی نہیں ہے. اینڈ آئی ایم ٹولڈ ٹو ہیونگ پولیسسٹک اووریز پرابلم. اور میرے ہسبینڈ کو ہمیشہ اسٹریس رہتا ہے. مینس ان کے باڈی میں بھی اس وجہ کافی پین ہوتی ہے اور کافی اسٹریس میں رہتے ہیں. ہاں جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام انیلا. انیلا. آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ میرے کا نام شنیم. تو آپ کے ہسبینڈ کا نام؟ منصور. ان کی امی کا نام؟ ان کی امی کا نام ازر سلطانہ. میڈیکلی کیا ہے؟ میڈیکل سمن ٹھیک ہے ان کے؟ یا میڈیکل از آل رائٹ، لیکن میرا بتایا کہ پولیسسٹک اووریز کا ہے پرابلم، بٹ اٹس ناٹ اتنا سیریس نہیں ہے. لیکن menstrual cycle is according to a routine? جی yes it is. Or have some difference? No, it's all right. It's according to routine. آپ چیک کروا لیں مجھے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسے بہت سے کیسز کے 0% سیمن تھے. ایک میں نے واقعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، شاید ان کی آپ بھی تھی، انہوں نے کتاب میں لکھی ہے، شاید اینڈ مسز شاید. ان دونوں میں سگنیچر ہیں. جب میں نے انہیں دیکھا، میرے پاس ایک کیس آیا، اس کے میں نے 4 ہفتے دیکھا تو 40% اس کے سیمن ہو گئے. اگلے ہفتے دیکھا تو 0% ہو گئے. دونوں یا بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اگر مینسز جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کر دیں گے. تو اللہ پاک نے قرآن کریم کی برکت سے ایسا ہی کیا کہ وہ پریگننسی ہو گئی. اللہ پاک نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا. اس طرح کے بے شمار مثالیں ہیں جن کے menstrual سائیکل میں ڈسٹربنس ہو، یا سیمن کی کمی ہو، یا کچھ بھی پرابلم ہو، وہ مجھے چیک کروائیں، دکھا لیں، میاں بیوی دونوں آئیں. یار کی پرابلم کہ ہم لوگ نیدرلینڈس میں رہے ہیں، ہالینڈ